میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین، کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم، 2 ایٹم بم کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا۔ بم، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا۔ ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں۔ ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا۔ تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے۔ ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو، اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو۔ اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے۔ وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا۔ ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا، پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں تھی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے۔ اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم، اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں۔ جو فوج چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے۔ منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی۔ ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ، بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے، جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں،
اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں، یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف، جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا. اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے، جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز، ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 میں پہ تشدد کیا، ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا. اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی، یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی، ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے. اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا علی سائی ہیں، میں ذرا ایک اور آپ کے مثال، علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے، لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا، اس کو بند کیا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس سے کیس بنایا اس کے خلاف، اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ ابھی تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے، میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی، یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے، اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا، 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو، وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے، پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے، تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، جدھر انویسٹر، سرمایہ کار، ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر، وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں. تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ کون آئے گا انویسٹ کرنے؟ اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لیتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں، کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے. یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے
شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تاریخ شروع کریں گے، جیل بھریں گے۔ ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو۔ یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے، اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ ہم نے ہونے دیا۔ وہی آج حالات ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں، جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا۔ آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں، اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ، چوروں کو اوپر مسلط کر دیں، چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے، عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے۔ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں۔ قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟